جی شروع کیجیے۔ یہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 40 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھلائیں آپ کو، بعض الذی نعدہم، بعض وہ چیزیں جن کی ہم نعدہم ان لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں، وعید سناتے ہیں، جن کی ہم ان لوگوں کو وعید سناتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، فإنما پس پکی بات ہے، علیک البلاغ آپ کے ذمہ بات کو پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمہ بات پہنچا دینا، بس یہ آپ کا کام ہے۔ وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمہ حساب لینا، حساب ہم لیں گے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انا نأتی الارض، بے شک ہم آتے ہیں زمین پر، ننقصها، ہم گھٹاتے ہیں زمین کو، کم کر رہے ہیں، من اطرافها، اس کے اطراف سے، ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے ہیں۔ واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، کوئی نہیں ہٹانے والا اس کے حکم کو۔ وہو سریع الحساب، اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین، اور تحقیق تدبیر کی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ فللہ المکر جمیعا، بس اللہ کے لیے ساری تدبیر۔ یعلم ما تکسب کل نفس، یعلم وہ جانتا ہے، ما تکسب جو کماتا ہے، کل نفس ہر نفس، ہر نفس جو کر رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور ان قریب جان لیں گے کافر۔ لمن عقبى الدار، کس کے لیے ہے آخرت کا گھر، آخرت میں اچھا انجام، بہترین انجام کس کا ہوگا، کافروں کو پتہ لگ جائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتی ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، نہیں ہے آپ بھیجے ہوئے، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ اللہ کی طرف سے نہیں بھیجے ہوئے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ کی گواہی، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کہو کہ میں بھیجا ہوں یا نہیں ہوں، اللہ جو گواہ ہے اس کی گواہی کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جو صاحب علم ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ چلیں بس لکھیے۔ سورۃ الرعد، درس نمبر 9۔ اور آیت نمبر 40 تا 43۔
41۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کفر کا زوال اور اسلام کا اقبال۔ گزشتہ آیت میں نسخ کے مسئلے کو بیان کیا گیا تھا۔ اب ان آیات میں اسلام کے اقبال اور عروج اور کفر کے زوال اور تباہی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پیچھے آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس عذاب کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے نبی نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو آتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب بھی ہے۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی اللہ ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے وقت قریب آ گیا، کچھ حصہ عذاب کا تو آپ کی زندگی میں ہم دکھا دیں گے اور آپ اپنی آنکھوں سے ان کا عذاب دیکھیں گے۔ لیکن یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے، چاہے تو وہ عذاب آپ کی زندگی میں آئے یا آپ کے بعد آئے۔ آپ کو اللہ اپنے پاس بلا لیں، اس کے بعد عذاب آئے، آپ کے خلفاء کے زمانے میں ان پر عذاب آ جائے، اللہ نے اپنے وعدے تو پورے کرنے۔ جو بھی صورت دونوں میں ہو جائے آپ فکر نہ کیجئے، آپ کا کام ہمارا پیغام پہنچانا ہے، باقی حساب لینا ہمارے ذمہ، سزا ان کو ہم دیں گے۔ کفار سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کی ذلت، تباہی اور بربادی ہوگی، وہ پورا ہو کر رہے گا، چاہے دیر سے ہو سویر سے ہوگا ضرور۔ ان کا زوال آئے گا اور زوال کا وقت کفار پر شروع ہو چکا ہے۔ کفار پر زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اصحاب کا کام ہے ہمارا پیغام ان کو بتاتے رہیں۔ یہ دشمن اب سزا سے بچ نہیں سکتا، سزا ضرور ہوگی۔ تو یہ اگلی آیت کا تعلق اسی وعدے کے ساتھ ہے کہ ہم ان کو دنیا میں ہی تیز نیز کر سکتے ہیں۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ہم کس طرح زمین کو اطراف سے کم کر رہے ہیں، گٹا رہے ہیں، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ زمین کا اطراف سے کم ہونا، گٹ جانا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو پھیلا رہا ہے۔ یہ بات سمجھیے، کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے، پہلے رقبہ کس کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس زیادہ تھا، کفار کے پاس بہت زیادہ تھا، کافر ہی تھے سارے، ساری زمین پر کافروں کا قبضہ تھا۔ تو اللہ مسلمانوں کا رقبہ بڑھاتے جا رہے ہیں، کافروں کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے، یہ مطلب ہے شاید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین پر لوگوں کو توحید کا سبق دیا، قرآن کی حقانیت بتائی، قیامت کے وقوع کی صداقت اور سچائی کا تذکرہ کیا، لوگ دن بدن آپ کی جماعت میں شامل ہونا شروع ہوتے گئے، مخالفتیں بھی ہوئی لیکن آپ کی جماعت بڑھتی گئی۔ مکہ میں زمین کا کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر نہیں تھا۔ پھر آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا اقتدار دے دیا، مدینہ کا اقتدار آپ کے پاس آ گیا۔ پھر خیبر فتح ہوا، خیبر کے اقتدار آپ کے پاس آ گیا، اور پھر مکہ بھی فتح ہو گیا اور وہ بھی آپ کے پاس آ گیا۔ تو کفار کے پاس سے زمین تنگ ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ گٹ گئی کہ نہیں گٹ گئی؟
ساری زمین فتح ہو گئی تھی. آپ کی زندگی میں پورے عرب میں اسلام پہنچ چکا تھا اور ساری زمین اسلامی جھنڈے کے نیچے آ گئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جو صحیح جان نشین تھے، اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ دنیا کے آخری کونے تک اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا، پہنچا دیا تھا. اسلام ہندوستان میں بھی آ گیا اور روسی ریاستوں میں بھی آ گیا. یہ ہندوستان، اس میں جو مسلمان داخل ہوئے سندھ سے داخل ہوئے تھے، اس لیے سندھ کو بابل اسلام بھی کہا جاتا ہے. بڑا وسیع علاقہ ہے. محمد بن قاسم نے یہیں پر تو آ کر دشمنان اسلام کو شکست دی تھی. تو اسلام پھیلتا گیا ہندوستان میں بھی آ گیا. اور یاد رکھیے جب ہندوستان میں اسلام آیا 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے پورے ہندوستان. 1000 سال چھوٹی بات نہیں ہے. پھر 16ویں صدی کے آخر میں انگریز نے آ کر پنجہ گاڑنا شروع کیا انڈیا ایسٹ کمپنی کے نام سے. تجارت کے بہانے آیا، کرتے 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 قبضے کرتا گیا. پھر تحریکیں چلتی رہی، دبتی رہی، چلتی رہی، دبتی رہی. 57 کی جنگ آزادی ہوئی، سلسلہ چلتا رہا. 1831 میں بھی جنگ ہوئی تھی. کسی کو معلوم ہے کون سی جنگ؟ سکھوں کے خلاف لڑی گئی تھی، جس کو تحریک بالا کوٹ بھی کہتے ہیں، جس کو تحریک سید احمد شہید بھی کہتے ہیں. تو بہرحال مختلف تحریکیں، جنگیں ہوتی رہی، سلسلہ چلتا رہا. اور پھر وہ وقت آیا کہ انگریز کو ہندوستان چھوڑ کے بھاگنا پڑا. تو اسی طرح روس کی کتنی ریاستوں تک اسلام آ گیا اور پھر چین تک اسلام پہنچ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑی فتوحات. تو یہ ہے جان نشینی، فتوحات ہی فتوحات، فتوحات ہی فتوحات. حضرت مصر کے زمانے میں یا حضرت عمر کے زمانے میں مصر بھی فتح ہو رہے اور دائیں بائیں اطراف و اکناف میں فتوحات ہی فتوحات چلی جا رہی. آذربائیجان اور آرمینیا، یہ ریاستیں فتح پہ فتح ہوتی جا رہی ہیں. تو کفار کے پاس زمین گھٹتی جا رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کچھ ہم آپ کو زندگی میں دکھا دیں گے، کچھ بعد میں آپ کے جانشین یہ کام کریں گے. تو یہی جانشین ہے جنہوں نے حقیقی معنوں میں کام کیا. حضرت عثمان کے زمانے میں تو بہت زیادہ اسلامی سلطنت پھیل چکی تھی. اس کے لیے آپ شوق اور ذوق پیدا کیجیے اور اپنی تاریخ کا مطالعہ کیجیے. تو کافروں کا رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا رقبہ بڑھتا جا رہا ہے. اس آیت میں اس بات کا ذکر کیا، اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا ناتی الارض، بے شک ہم چلے آتے ہیں زمین میں، ہمارا حکم چلا آ رہے، ننقصها من اطرافها، ہم کم کرتے ہیں اس کو اس کے اطراف سے. زمین کافروں کے قدموں سے نکلتی جا رہی ہے، مسلمانوں کے پاس آتی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ ایک وقت دوبارہ ایسا آئے گا پورے ہندوستان دوبارہ مسلمانوں کے پاس ہوگا. اور انشاءاللہ وہ وقت بھی قریب ہے، پورا یورپ بھی مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ہوگا. مدینہ منورہ میں ایک بازار ہے، سوق التمر، کھجوروں کی منڈی لگتی تھی. یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا بنو قینقاع. ان کی بڑی بڑی دکانیں تھی، یہاں پر بڑی بڑی دکانیں تھی. غزوہ بدر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہو کر تقریر فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو خوشخبری دے رہے ہیں. خوشخبری سنائی آپ نے کہ
جس طرح ہم اللہ کے فضل سے بدر میں کامیاب ہو گئے، اسی طرح ایک وقت آئے گا قیصر اور کسریٰ کی حکومتیں بھی تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی۔ یہ زمین کو ہم اطراف و اکناف سے کم کر رہے ہیں، اس لیے اسی کی تفسیر میں یہ آپ کو سنا لوں تاکہ بات سمجھ آ سکے۔ قیصر عیسائی تھا، روم کے علاقہ اس کے قبضے میں تھا۔ کسریٰ مجوسی تھا، ایران کے علاقہ، خلیج فارس کی ریاستیں، یہ سب اس کے زیر اثر تھی۔ اس زمانے میں یہ دو قوتیں تھیں، ایک قیصر روم اور دوسرا کسریٰ ایران۔ یہ دو طاقتیں مشہور اور معروف تھیں، انہی کی پاور سمجھی جاتی تھی۔ روم بہت بڑی تعداد تھی، رومی عیسائی تھے نا سارے، بہت بڑی تعداد تھی۔ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے۔ تو آج کل جس طرح بڑی طاقت کس کو سمجھا جاتا ہے، اس سے پہلے کس کو سمجھا جا رہا تھا؟ جی، روس کو۔ کیا حالت بنی اس کی؟ ناس ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور انشاءاللہ اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سوق و تمر میں، کھجوروں کی منڈی میں تقریر فرمائی کہ ایک وقت آئے گئے میرے صحابہ، قیصر اور کسریٰ کی حکومتیں تمہارے زیر اثر ہوں گی۔ یہودیوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے دیکھو عرب کے نا تجربہ کار بدوؤں پر یہ فتح حاصل کر کے خوش ہو رہے ہیں، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم قیصر و کسریٰ کی سلطنت بھی حاصل کریں گے۔ قیصر و کسریٰ کی فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں، چند لوگ ہیں یہ، اور یہ سمجھتے ہیں لاکھوں کی تعداد ہے ان کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قیصر و کسریٰ کو بھی فتح کر دیں گے، ہم روم اور ایران کو فتح کر دیں گے۔ ظاہری حالات بھی ایسے ہی تھے کہ مزاق ان کو کرنا چاہیے تھا، ظاہری حالات ایسے ہی تھے۔ کہاں پر یہ چند نیتے صحابہ، گنے چونے چند لوگ، اور کہاں پر لاکھوں کی فوج رکھنے والا روم اور ایران۔ بظاہر مقابلے کی کوئی صورت تو نہیں نظر آ رہی، لیکن جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اس کو تعداد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں پر اللہ کی مدد اور تعداد کی کوئی ضرورت نہیں، لاکھوں کی تعداد فوج ہے۔ یرموک کے مقام پر 45,000 مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی فوج پتہ کتنی تھی؟ 7 لاکھ۔ 7 لاکھ۔ ظاہری طور پر تو کوئی مقابلہ یہاں پر نہیں تھا، لیکن اس جنگ میں 1,03,000 کافر مارے گئے یرموک میں، اور مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ صرف 3,000۔ اسی لیے اصل مدد اور طاقت تو اللہ کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، اے اللہ جو بادشاہی کا مالک ہے، جسے تو چاہے ملک اور سلطنت دیتا ہے، جسے چاہے اس سے بادشاہی چھین لیتے، ہاں تخت سے اتار کر تختے پہ پہنچا دیتا ہے، اور تو جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں خیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم خود کچھ نہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں یہی اسی آیت میں آ جائیے، اسی آیت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کفار کے پاس زمین کم کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں عرب سارا فتح ہو کر مسلمانوں کے قدموں میں آ گیا تھا، کفار کے پاس زمین کم ہو گئی۔ حضرت
حضرت عمر کے دور میں سارے کا سارا کسرا کا علاقہ فتح ہو گیا، افغانستان بھی فتح ہو گیا، قیصر کی بھی بہت سلطنت خسارے میں گئی اور بہت سارے علاقے فتح ہو گئے، استانا اور قسطنطنیہ تک محدود ہو کر رہ گئے۔ مصر فتح ہوا، عراق فتح ہوا، شام فتح ہو گیا، آرمین اور آذربائیجان فتح ہو گئے۔ یہ سارے کنارے اللہ نے کافروں سے چھین کر کس کے قدموں میں رکھ دیے؟ مسلمانوں کے قدموں میں۔ تو آیت کی تفسیر اب سمجھ آ گئی؟ اس لیے آیت ذرا مشکل تھی کہ ہم زمین کو گٹا رہے ہیں، تو کیا مطلب زمین کو گٹا رہے ہیں؟ یہ مطلب ہے کافروں کے پاس سے زمین کم ہو رہی ہے، مسلمانوں کے پاس زیادہ ہو رہی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان صحیح مسلمان بن جائے، اسلحہ کوئی چیز نہیں ہے، ایٹم شیٹم کچھ نہیں، اصل چیز ایمان باللہ ہے۔ اللہ کا نام اور اللہ کی قدرت سب سے بڑی چیز ہے۔ آج بھی اگر مسلمان مضبوط ہو جائے، ڈٹ جائے، دلیری دکھائے، غلام بن کے نہ رہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی طاقت۔ تو بہرحال ان آیات کا مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا کہ یوں اللہ تعالیٰ اطراف سے زمین گٹا کر مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ واللہ یحکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمی، کوئی نہیں ہٹانے والا اس کے حکم کو، کوئی قوت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ فرمایا بہت جلد حساب لینے والے، وہو سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والے۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، بس حساب شروع ہے، دیر کدھر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ قبر یا تو جنت ہے یا تو دوزخ ہے، ماس مٹی کا گڑا تھوڑا ہی ہے، اس میں راحت بھی ہے، اس میں تکلیف بھی ہے۔ اہل ایمان کے لیے جنت کا باغ ہے اور اہل کفر کے لیے جہنم کا گڑا ہے۔ اپنے اعمال کے مطابق سب کچھ قبر میں نظر آ جائے گا، دیکھ لیا جائے گا۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق تدبیر کی لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ پہلے لوگوں نے بھی بڑی خواہشیں کی، بڑی چاہتیں کی، بڑی آرزویں کی کہ ہم کیا کریں، اسلام کو مٹا دیں۔ مٹا سکے؟ ہو نہیں سکتا، مٹا سکتے ہی نہیں۔ کفر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا، اسلام کو مٹا دو، نہیں مٹا سکتے، کیسے مٹائیں گے؟ اسلام مٹ سکتا ہی نہیں، یہ قیامت تک رہے گا، یہ قیامت تک رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے مسلمانوں میں قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق کی خاطر دشمن سے لڑتی رہے گی اور دشمنوں پر وہ غالب آئے گی۔ اسلام کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، ورنہ کفار کی اتنی تعداد ہے، اگر اسلام کو مٹانا، مسلمانوں کو مٹانا اتنا آسان ہوتا کب کے مٹا چکے ہوتے۔ یہ جو منگولیا وغیرہ اور علاقو خان، ان کی ساری جنگیں ہوئی، صلیبی جنگیں ہوئی، اور اس کے علاوہ جنگوں پہ جنگیں چلتی رہیں، اگر اسلام یا مسلمانوں کو مٹا سکتے تو یہ مٹ چکے ہوتے۔ روس نے سرخ انقلاب کے نام سے مسلمانوں کو جمع کر کے ختم کر دیا، کوئی ایک بھی زندہ نہ بچے۔ یہاں تک کیا گیا کہ پہلے تو کہیں پر اسلامی شعار نظر آتا، کوئی آدمی نظر آتا، مسلمان مار دیتے۔ اس طرح بہت سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسلمان خانہ بدوش ہو گئے، چھپ گئے، باہر آتے نہیں، ان کا بھی کچھ حال کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اعلانات کروائے ہر شہر میں کہ سارے مسلمان فلاں فلاں مقام پہ جمع ہو جائیں تو ہم ان کو الگ جگہ دیں گے، سارے مسلمان ایک جگہ ایک علاقہ آباد کر کے وہاں رہیں۔ مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں ایک الگ علاقہ مل جائے گا، ہم سارے وہاں پر رہ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ جمع ہوئے،
یوں دھوکہ دے کر سارے مسلمانوں کو جمع کر کے مار دیا، سب کو شہید کر دیا۔ تو کیا روس سے اسلام مٹ گیا؟ مسلمان ختم ہو گئے؟ نہیں بھائی، آج بھی بھرا پڑا ہے مسلمانوں سے، اور یہ دور کی بات نہیں، ابھی قریب کی بات ہے۔ اور آج بھی بڑے پکے مسلمان ہیں وہاں پر۔ جب یہ انقلاب ختم ہوا، ہمارے یہاں پاکستان سے بہت سارے علماء گئے تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح شیخ العرب والعجم اور شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، بڑے بڑے اکابرین گئے تھے، اور وہاں کے علماء سے کہا، وہاں کے لوگوں سے کہا کہ بھائی ضرورت ہو، چونکہ تقریباً 90 سال کا غالباً یہ ان کا دورانیہ رہا جس میں مسلمانوں کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ مدارس مساجد تو دور کی بات ہے، کسی کو اسلام کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی، گولی لگتی تھی۔ تو یہاں کے علماء نے کہا کہ جتنے علماء آپ کو چاہیے ہو، حفاظ قراء چاہیے ہو مدارس مساجد آباد کرنے کے لیے، پاکستان میں ہر سال ہزاروں فارغ ہوتے ہیں، آپ کو بھیج دیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ بھائی وہ کیسے؟ آپ کو کیوں ضرورت نہیں؟ ان کا حضرت ہمارے پاس بڑے علماء ہیں۔ علماء یہاں پر تو مسلمان ملنا ناممکن ہے، مار کر شہید کر دیے، ختم کر دیے، کیسے علماء؟ ان کا حضرت ہم نے تیار کیے ہوئے، زمین کے اندر تہخانے بنا کر باہر خنزیر باندھ دیے جاتے، شراب کی بوتلیں رکھ دی جاتی، اندر تہخانے میں مدرسہ چل رہا ہوتا، 6 مہینے سال اس کے اندر ہوتے، باہر نہیں نکلتے، راشد اندر پہنچ جاتا۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ کوئی عیسائیوں کی ٹیم آتی، آ کر باہر دیکھتے بھی خنزیر باندھے ہوئے اپنے واپس چلے جاتے۔ تو اس طرح انہوں نے زیر زمین بھی مسلمانوں نے علماء تیار کیے ہیں، حفاظ تیار کیے ہیں۔ بتا سکتے ہیں یہ عارضی پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں، میں نے عرب کا روس کا پورا سفر نامہ ہے، تقریباً لگ بھگ 200 صفحات کے۔ فرماتے ہیں وہاں پر ایک جگہ پر مجھے بڑی بڑی لوہے کی شیٹیں دکھائی گئی، یہ چھتوں پر بڑی بڑی شیٹیں نہیں ڈالتے لوہے کی، اور شیٹوں پر قرآن کریم گندا کیا ہوا تھا، جیسے سنگ مرمر میں کرتے ہیں، پورا قرآن لوہے کی بڑی بڑی چادروں پر شیٹوں پر لکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے ہم نے یہ اس لیے کیا، اگر بالفرض ہمارے سارے قرآن کریم لے کر یہ جلا بھی دیں، ضائع بھی کر دیں، ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہونا چاہیے، اس کو دیکھ کر ہم بعد میں دوبارہ کر لیں۔ تو کوئی مٹا سکتے اسلام کو؟ شیخ آفندی ابھی چند ماہ پہلے ترکی میں جن کا انتقال ہوا، اس زمانے میں بھی یہ حالت تھی، کھیتوں میں بیٹھ کر ان کے استاد نے ان کو پڑھایا۔ تو جب انگریز کی فوج آتی تھی تحقیقات کرنے، کوئی مدرسہ تو نہیں، کوئی مولوی تو نہیں، کوئی پڑھنے پڑھانے والا تو نہیں، تو کیا کیا جاتا؟ ان کے ہاتھ میں کھدال وغیرہ پکڑائی، چلو بھائی گوڈی کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، وہ چلے جاتے، واپس آ کتاب پڑھانا شروع کر دیتے۔ یوں پڑھا، اور جس وقت شیخ آفندی کا ترکی میں جنازہ اٹھا، اس کا جنازہ اٹھانے والا ترکی کا بادشاہ طیب اردگان بھی تھا، اور طیب اردگان انہی کا مرید بھی تھا، لاکھوں کی تعداد ان کے جنازے میں شامل تھی، ابھی چند ماہ پہلے کی بات، 2-3 ماہ پہلے کی۔ تو اسلام کو کون مٹا سکتے؟ فرمایا یہ لوگ عبرت کیوں نہیں پکڑتی اتنی فتوات سے؟ تو مقصود اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، یہ اگر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ پرواہ نہ کیجیے، آپ رنجیدہ مت ہوں، ان پر کچھ عذاب تو آپ کی زندگی میں آ جائے گا، کچھ آپ کے جانشینوں کی زندگی میں آئے گا۔ جانشین کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرات خلفائے راشدین۔ تو اللہ کے حکم کو کوئی ٹال سکتا ہی نہیں ہے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں لگے رہتے تھے، گزشتہ اقوام بھی اپنی انبیاء کے خلاف سازشیں کرتی تھی، تو ان کو جان لینا چاہیے کہ جو انبیاء کے خلاف سازشیں کرتے عاشر اس کا اچھا نہیں ہوتا، یہ جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ تھوڑی ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے۔ اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کی کامیابی کس کو ملتی ہے۔ جان نکالنے والے فرشتے جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو مرنے والے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ
ہاں وہاں پر بیٹھے عزیز رشتہ داروں کو نہیں نظر آتے، لیکن جس کی روح نکل رہی ہے تو اس کو نظر آ رہے ہوتے، منتیں کر رہا ہوتا ہے. ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ اگر تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں اور صدقہ خیرات کر لوں اور نیک ہو جاؤں. نہیں، اب مہلت نہیں. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وقت آ جائے کوئی مہلت شہلت کچھ بھی نہیں. اور حدیث میں آتا ہے جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے سامنے آتے، پیچھے فرشتے لائن باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جنتی کے لیے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کی بدبو اور ٹاٹ وغیرہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور مرنے والے کو یہ نظام سارا نظر آ رہا ہوتا ہے. اور کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں. اے نبی آپ ان کو کہہ دیجیے تمہاری گواہی کی ضرورت ہے، تم نہ بھی کہو مجھے رسول، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ گواہ کافی. اللہ جو کہتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، کسی اور کو کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن خود گواہی دے رہے. اور قرآن نے چیلنج کیا، لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگر سارے جمع بھی ہو جاؤ تو اس قرآن جیسا نہیں لا سکتے. 10 صورتیں لاؤ، ایک لاؤ، لا سکے؟ ہو نہیں سکتا. اگر یہ گواہی نہیں بھی دیتے، اللہ جو گواہیاں دے رہے ہیں، اور اہل علم بھی گواہی دے رہے ہیں، جو اہل کتاب اہل علم ہے جن کو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، سلیم اور طبع اور سلیم فطرت والے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں. عبداللہ بن سلام کا واقعہ کل گزر چکا، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، انہوں نے تو جادو کہہ کر دائیں بائیں ہو جانے. جو ہے وہ من عنده العلم الکتاب، جن کے پاس کتاب کے علم ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں. یہود اور نصارہ کے جو سچے علماء ہیں، عبداللہ بن سلام، سالبہ، عرد اسد، عرد اسیر بن یمین، عدی بن آتم، تائی، تمیم داری، یہ سارے مسلمان ہو گئے تھے. کوئی یہودی تھا پہلے، کوئی عیسائی تھا. تو یہ بھی آپ کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں. یہ کفار گواہی دیں یا نہ دیں، تو بہرحال آپ اللہ کے رسول ہیں اور سچے ہیں، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے.